الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم آمنہ کے لال نبیوں کے سردار حبیب کبریاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام عزتوں کے لائق معزز سامعین شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث الثقلین جگر گوشہ حسنین حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے انوائٹ کیا اور جو شرکاء ہیں سب کو اللہ برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ جو پیچھے حضرات ہیں، تھوڑی سی میری گزارش ہے کہ یہ گل دستہ جو ہے ایسے گول اچھا لگتا ہے، آپ ادھر جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسے یہ بالکل گول بن جائے گا تو ماشاءاللہ رونق بن جائے گی، جزاک اللہ۔ میں بغیر تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنے لگا ہوں، اگر کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو اور ولادت پر پیر صاحب اس کے آ جائیں، ظاہر ہے کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، یہ جتنے سلاسل ہیں سب کو میرا سلام ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹا کی ولادت ہو اور ولادت پر اس کے پیر صاحب آ جائیں، مجھے بتائیں وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میرے مرشد آ گئے۔ جو مرشد والے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں مرشد آ گئے۔ کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو، امام صاحب چلے جائیں، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں امام صاحب آ گئے۔ کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو کوئی بڑا بندہ چلا جائے، پیر صاحب چلے جائیں، صوفی صاحب چلے جائیں، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں پیر صاحب آ گئے، صوفی صاحب آ گئے۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں عبدالقادر جیلانی کی ولادت پر آیا کون تھا؟ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی ولادت پر کوئی دنیا دار نہیں آیا، مدینے کا تاجدار ہے۔ یا اللہ جڑا بولے انہوں یاری نصیب فرما، مدینے کے تاجدار ہے۔ اور میرے پاک نبی نے اگر سرکار آ جائیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے آسکوں کے لیے۔ سرکار ایک مرتبہ گزر جائیں تو آسکوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے آقا صرف آ کے اتنا ہی فرما دے کہ تجھے بیٹا اللہ نے دیا، اتنا ہی کافی تھا۔ پر لجپال نبی نے، رحمت للعالمین نبی نے، نبیوں کے سردار آقا نے، سارے نبیوں کے امام آقا نے جب جلوہ گر ہوئے تو فرمایا ابو صالح آتاک اللہ ابنا فہو فریسن، اے ابو صالح اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا، وہ عام بچہ نہیں، وہ اللہ کا ولی بن کے جلوہ گر ہوا۔ میرے نبی کا صرف آ جانا ہی کافی ہے، سرکار آ جائے اتنا ہی کافی ہوتی ہے۔ کس قسم کی معراج ہوتی ہے، اور ہم تو سنی ہے خواب میں میرے آقا آ جائیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور کوئی میرے آقا کا مدینہ دیکھ لے خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ خواب میں میرے آقا آ جائیں، کوئی بندے کے خواب میں میرے آقا ہے تو وہ بندہ لوگوں کو
کا، رفعتوں کا، بلندیوں کا وہ مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ جناب عبد القادر کی ولادت ہوئی، میرے پاک نبی خود جلوہ گر ہو کے کہتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو قریب۔ اگلے جملے سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ فرمایا محبوبی و محبوب اللہ، فرمایا ابو صالح یہ بیٹا تیرا ولی بن کے آیا، یہ میرا بھی محبوب بن کے آیا، اس کا بھی محبوب بن کے آیا۔ وہی گل نہیں، بندے تھوڑے بھی ہونا تے ہون ذرا سونے دادا، اور یہ بات بھی سنیں جس کو غوث پاک نے پسند کیا وہ ضرور آئے گا۔ یہ ہر کوئی ویسے نہیں آتا، غوث پاک کی نگاہ ہوتی ہے تو آتا ہے۔ یہ غوث پاک کے بلائے بیٹھے ہیں آپ سارے، جڑے بلائے ہیں سارے محبت رکھو سبحان اللہ۔ اور یہ نہ دیکھا کریں کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ بندے 4 بھی ہوں محفل ہو جاتی ہے، بندے 10 بھی ہوں محفل ہو جاتی ہے، بندہ اکیلا بھی ہو گھر میں بیٹھ کے میرے نبی کا ذکر کرے، نبی کے بیٹے کا ذکر کرے، خدا کی عزت کی قسم جو عبد القادر جیلانی کو گھر کے کونے میں بیٹھ کے ایک مرتبہ یاد کرتا ہے، میرا نبی بھی خوش ہو جاتا ہے، عبد القادر جیلانی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی خوبصورت بزرگ سراغا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا غوث اعظم دستگیر، داتا گنج پاک الہی شاہ کا۔ میں نعرہ روان لگا انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر، پورے ملک نہیں بلکہ دنیا میں یہ گھومنے والی شخصیت اور پڑھنے والی یہ بزرگ ہمارے شناخت ہیں۔ جب سے انہوں نے شروع کیا تب ہم نے پتہ نہیں پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اتنے پرانے آپ۔ انتہائی واجب الاحترام حضور کے شناخت جناب محمد اختر قریشی صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، میں نعرہ لگواتا ہوں، جواب صاحب سے دینا دیکھتا ہوں کون نہیں دیکھتا، سارے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سرکار دینا دے تو میں اچھ پڑھیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں آج یہ کر رہا تھا، وہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بندے 10 بھی ہوں، نیت اچھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول، وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، نیت کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اور میں آج جو کر رہا ہوں ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں آج یہ کر رہا ہوں جناب عبد القادر جیلانی کی ولادت پر، اور پاک کتنے عبد القادر جیلانی، قرآن کا فیصلہ یہ ہے بندہ پاک ہو تو اسے پاک بیوی ملتی ہے، بندہ پاک نہ ہو تو بیوی ویسی ملتی ہے۔ رب کا فیصلہ دیکھے، قدرت کا فیصلہ دیکھے، عبد القادر جیلانی جن کے وجود سے آیا، یہ وہ جتنا پاک ہے تو ماں باپ کتنے پاک ہوں گے۔ اور میں اسے اگلی بات کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون بولتا ہے۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی، حسن کے بھی بیٹے ہیں۔ یا اللہ جڑا بولے حسن پاک کے حسن کا واسطہ اسے حسن عطا فرما۔ یہ حسن پاک کے بھی بیٹے ہیں، حسین پاک کے بھی بیٹے ہیں۔ اگر کوئی سید صرف حسنی سید ہو اس کے جوڑے میرے سر پر، اگر کوئی سید صرف حسینی سید ہو اس کے جوڑے میرے سر پر کیا کہنا عبد القادر جیلانی کا؟ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں، آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں عبد القادر جیلانی جن کے وجود سے آیا ہے، عبد القادر جیلانی کے ماں باپ کتنے پاک ہیں۔ اس سے میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون بولتا ہے۔ ارے جن کے یہ بیٹے ہیں، حسنین کے والدین کتنے عظیم ہو، اور جن کے بیٹے حسنین ہیں وہ علی ہو، اور علی کے ماں باپ کتنے پاک ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات کروں، اگر آپ سمجھیں، جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک میرا اور آپ کا پیارا محمد رہا، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے آپ کی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھیں ہم بڑے نسبت والے لوگ ہیں، جن کے وجود سے عبد القادر جیلانی کا وجود ہے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔
بھائی ذرا سوچے جن کی وجہ سے ہمارے آقا دنیا میں آئے ان کے ماں باپ کا رتبہ کتنا بلند ہوگا، اور سیدہ آمنہ کتنا پاک ہوگی، حضرت عبداللہ کتنے پاک ہوں گے۔ یہ تو نسبت والے لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور بھی بات کرتا چلوں، حضرت عبدالقادر جیلانی کو عام بتا کوئی نہ سمجھے، ان میں خوشبو ہے حسن پاک کی۔ یا اللہ حسن پاک کے حسن کا واسطہ جو بولتے ہیں انہیں خوشبو عطا فرما۔ ان میں خوشبو ہے حسن پاک کی، ان میں خوشبو ہے حسین پاک کی، ان میں خوشبو ہے زہرا کی، ان میں خوشبو ہے علی المرتضیٰ کی، ان میں خوشبو ہے سیدنا حضرت امام الانبیاء کی۔ اب یوں سمجھے عبدالقادر جیلانی کا وجود ایک ہے، خوشبو بن جانی ہے۔ کیسی خوشبو ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں الوی فاصل بطولی گلشن حسنی چاند حسینی ہے میں اتنا دے رہا میں اس کو سادہ عرض کر دوں، سادہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں عبدالقادر جیلانی کو عام نہ سمجھنا، گلشن ہے زہرا کا، گلشن ہے زہرا کا، فصل ہے مرتضیٰ کی، اور اوپر می برسا ہے مصطفیٰ کا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سادہ لفظوں میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی می الوی فصل بطولی گلشن، اصل میں اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں جس نے مصطفیٰ کے انوار دیکھنے ہو، جس نے مرتضیٰ کے انوار دیکھنے ہو، زہرا کی بہار دیکھنی ہو، حسن پاک کا حوصلہ دیکھنا ہو، حسین پاک کی بہادری دیکھنی ہو، حضور کرے کیا؟ فرمایا عبدالقادر جیلانی کے وجود کو دیکھ لو، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی سرکار ہے۔ میرے آقا نے آگے کیا کہا؟ فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن وہو ولی۔ اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، کچھ ولی عبادت کر کے 40 سال، کچھ ولی چلے کاٹ کے ولی بنتے ہیں، عبادت کر کے ولی بنتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی کو عزت والا ولی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کہتی ہے جب مجھے چھینک آتی میں کہتی الحمدللہ میرا بیٹا پیٹ میں کہتا یرحمک اللہ، ماں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چلے کاٹ کے ولی بنے، کوئی عبادت کر کے ولی بنے، ریاضت کر کے ولی بنے، کیا کیا کر کے ولی بنے۔ یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، اللہ کی عزت کی قسم، عبدالقادر جیلانی ولایت کا وہ بادشاہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تھا تو پیر تھا، ماں کے پیٹ میں بھی پیر تھا، پیروں کا پیر تھا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں آتاک اللہ ابنن وہو ولی۔ اے ابو صالح اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے۔ اور میں آج یہ بھی کر رہا تھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کا وجود اتنا پاک ہے، وہ تو ٹائم ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا، میرا ٹائم بالکل اختتام کی طرف ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود کتنا پاک ہے، ماں باپ کتنے پاک ہوں گے۔ ابو صالح جب سیب پکڑ کے کھا کے جاتے ہیں حضرت عبداللہ موسی کے پاس، کہتے ہیں حضور میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے، سزا کیا ہے؟ فرمایا ڈپٹی کرو۔ ڈپٹی پوری مکمل کرنے کے بعد پھر آئے، حضور اب سزا میں اب جو میری مکمل ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری ایک بیٹی ہے، نکاح کرنا پڑے گا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ شرط بھی منظور ہے، شادی ہوگی، نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو صالح کا جناب فاطمہ سے نکاح ہوا، پہلی رات ہوئی، اندر داخل ہوتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں سارا کمرہ نور سے منور ہے۔ جلدی جلدی باہر آ گئے، جلدی جلدی باہر ہے۔ کہتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا۔ حضرت ابو صالح کے سسر جی حضرت عبداللہ موسی نے کہا آپ غلط کمرے میں نہیں گئے، جس سے نکاح کیا تھا اسی کے پاس گئے، جس سے نکاح کیا تھا اسی کے پاس۔ حضور
وہ تو آپ نے بتائی تھی صفات، ان میں تو ایک صفات بھی نہیں پائی جاتی. آپ نے فرمایا تھا، میں نے کہا وہ دیکھ نہیں سکتی، مطلب یہ تھا کہ غیر محرم پر کبھی نظر نہیں پڑی. ماں باپ کو، باپ باپ کو تو بیٹا عبدالقادر ہوتا ہے. غیر محرم پر کبھی نظر نہیں پڑی، غیر شرعی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی، غیر شرعی بات کبھی کانوں سے سماعت کی نہیں ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی کے نانا جان نے حضرت ابو صالح سے کہا، فرمایا ابو صالح تجھے پہلی نظر میں نے دیکھ لیا تھا، سر سے پاؤں تک تو پاک ہے. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا میری بیٹی بھی سر سے پاؤں تک پاک ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے، پاک کے حصے میں پاک خاتون آتی ہے، پاک بندہ ہو تو پاک بیوی ملتی ہے. کہتے ہیں پہلے دن سے میں نے دیکھ لیا تھا تو بھی پاک ہے، میری بیٹی بھی پاک ہے. جو تمہارے وجود سے بیٹا آئے گا عبدالقادر جیلانی بھی پاک ہوگا. میں آتا اللہ بلند ہو ولی جو اللہ تمہیں بیٹا عطا کیا ہے، وہ بیٹا اللہ کا ولی بن گیا ہے. محبوبی و محبوب اللہ، سبحان اللہ. وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی. جو آپ کے ذوق کا جملہ کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ. میرا سبحان اللہ کہیں گے. فرمایا ابو صالح وہ خدا کا بھی یار ہے، مصطفیٰ کا بھی یار ہے. وہ اس کا بھی یار ہے، میرا بھی یار ہے. میرے نبی نے فرمایا، اور اگلے جملے سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا ابو صالح محبوبی و محبوب اللہ وَسَيَكُنُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. میرے نبی نے آ کے کہا، فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، بیٹا تیرا ولی بن کے آیا، خدا کا بھی محبوب میرا بھی محبوب. اور اس کی شان ولیوں میں یوں ہے جیسے محمد کی شان سارے نبیوں میں ہے. یہ چھوٹی خوشخبری ہے، سرکار آئے بھی صحیح اور اتنی بڑی خوشخبری بھی سنائی. سبحان اللہ. تو آج ہم اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. 50 منٹ کا مجھے کہا گیا تھا، 1 منٹ میرا باقی ہے. آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں. اے عبدالقادر جیلانی تیرے در سے کوئی خالی نہیں گیا. عبدالقادر جیلانی جو تیری بارگاہ میں آیا کبھی خالی نہ گیا، جو تیری بارگاہ میں آیا جھولیاں بھر بھر کے گیا. اے عبدالقادر جیلانی تجھے اللہ نے جو عزت دی ہے اس کا واسطہ آج جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں سب کو اللہ نے میری نہ اولاد. عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی ہے. اچھا ولی، میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کر کرنے لگا ہوں. پتہ ہے ولی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوتا. جو اس بارگاہ میں رہتے ہیں شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ رنگ ہے میں نہیں چڑھتے ہوتے، یہ رنگ ہے میں چڑھتے ہوتے تھے پھر کسی سید کے مرشد نہ ہوتے. یہ تو سمجھ آ رہی، سبحان اللہ کہہ دو. پھر سید کے مرشد نہ ہوتے، یہ رنگ سائی چڑھا دینے میں پھر چڑھ دینے. آپ جن کی بارگاہ میں ہیں یہ بہت بڑے پیر ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی، رسول سے لاہور میں آ گئے. سبحان اللہ. ان کو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا. بڑی توجہ سے سنیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے ولی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مرید کو عالم ارواح سے لے کر ماں کی پشت میں، ماں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں پیدا ہونے پر، پیدا ہونے کے بعد جوانی، بڑھاپا، شادی کے بعد پھر اگلے مناظر سب کو جانتا. ایک گل سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ ضرور یاد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ میں نے یہاں پر ایک جملہ کہنا. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جب مرید باپ کی پشت میں ہو، ولی جانتا ہو. مرید ماں کے پیٹ میں آئے، وہ مرشد جانتا ہو، ولی جانتا ہو. مرید کی ولادت ہو، مرشد جانتا ہو. ولی جو مرید ہے اس کا بچپن ہو تو مرشد جانتا ہو. مرید کی شادی ہو، مرشد جانتا ہو. مرید کے بچے ہو، مرشد جانتا ہو. مرید دنیا فانی سے جائے، مرشد جانتا ہو. مرید قبر میں جائے تو پیر جانتا ہو. مرید قبر سے اٹھے، پیر جانتا ہو. مرید حشر میں آئے، پیر جانتا ہو. پل صراط سے گزرے، پیر جانتا ہو. حتیٰ کہ جنت میں جانے تک، جنت کے مقام تک مرید کو پیر جانتا ہو. یہ میرے نبی کے نوکر
حرکت کر رہا ہے. مجھے بتائیں میرا نبی نہیں جانتا؟ اور ولی کو ساری عزت ملی میرے آقا کے در سے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اب میرا مرید کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کنڈیشن میں ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر پیر اپنے مرید کو یہ سارے مراحل سے گزرتے ہوئے جانتا ہے تو میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں پیر جانتا ہے تو گنبد خضرا میں رہنے والا میرا نبی بھی سب کو جانتا ہے. جب کوئی امتی غلام پکارتا ہے میرے آقا اس کی مشکل کو حل بھی کرتے ہیں، مہربانی بھی فرماتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اب سب کو برکتیں عطا فرمائے، خصوصاً زینت القرا فخر القرا جناب قاری فدا حسین چشتی صاحب، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ انوائٹ کیا. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. اور جنہوں نے خصوصاً اس محفل پاک کا اہتمام کیا جناب میاں رشید صاحب، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے محبت فرمائی، بڑی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہ فرمائے. ان کی ساری ٹیم کو سلامت رکھے. جتنے مسجد کے اندر نمازی حضرات ہیں، معاونین ہیں، اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے. میری حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.